السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا خلاصہ پارہ نمبر 18، سورۃ المومنون، سورہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم دونوں جہاں کی کامیابی چاہتے ہو تو سچے مومن بن جاؤ، خوب دل لگا کر نمازیں ادا کرو، جھگڑوں اور دل آزاری کی باتوں سے دور رہو، اپنی سیرت کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنانے کی کوشش کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے وہیں تک رہو، اس سے آگے مت بڑھو، امانتوں اور معاہدوں کا پاس و لحاظ رکھو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، جنت الفردوس کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ نے تمہیں بڑے اہتمام سے پیدا کیا ہے، تمہیں بہترین شکل عطا کی ہے، تمہارے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا ہے۔ وہ تم سے ذرا غافل نہیں ہے، تم بھی اس سے غافل مت رہو۔ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں عیش و آرام کا سامان دیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ زندگی بس یہیں تک ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونے کی تیاری کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، اس سے گھمنڈ نہ کرو۔ ماضی میں جو قومیں اپنے گھمنڈ کی وجہ سے تباہ کر دی گئی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاؤ، نیکیوں کے خوگر بنو اور رب کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت اور بیٹے عطا کیے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، یہ تو تمہارے امتحان کے لیے تم کو دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودیوں کے تخت و تاج تو وہ حاصل کرتے ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھی اس کیفیت کے ساتھ کہ ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ انہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل و دماغ دیا۔ عقل سے کام لو اور آخرت کا انکار نہ کرو، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے۔ ہوش میں آؤ اور دیکھو کہ زمین اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو جو ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا رب ہے۔ کسی دھوکے میں نہ رہو، ہر چیز کی نکیل اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی پناہ دینے والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کی یہ حیثیت ہے ہی نہیں کہ وہ اس کا ساجی بن سکے۔ حق کا انکار کرنے والے تمہاری مخالفت کریں گے اور مخالفت کا برے سے برا طریقہ اختیار کریں گے۔ تم اچھائی کا راستہ اختیار کرو، برائی کو اچھائی سے دفع کرو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ وہ شیطانوں کی اکساہٹوں سے تمہیں محفوظ رکھے۔ قیامت کے دن نہ کوئی رشتہ کام آئے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ جس کے اعمال وزن دار ہوں گے وہ کامیاب ہوگا۔ جھوٹی امیدوں پر تکیہ مت کرو، اس کی فکر کرو کہ وہاں تمہارے اعمال وزن دار ہیں، ساتھ ہی اس کی فکر کرو کہ وہاں تمہارے اعمال وزن دار رہیں، ساتھ ہی دعا کرتے رہو میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہترین مہربان ہے۔ سورہ نور، سورہ نمبر 24۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھو اور بدکاری سے دور رہو۔ بدکاری حرام ہے اور اس کی سخت سزا ہے۔ بدکاری کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا بھی بہت سنگین جرم ہے، اس جرم کی بھی سخت سزا ہے۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں وہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا اور نہایت مہربان پائیں گے۔ بیویاں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور شوہر بیویوں کے سلسلے میں بدگمانی سے بچیں، پختہ یقین کے بغیر کوئی الزام نہ لگائیں۔ بیویاں بدکاری کا راستہ اختیار کریں گی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور شوہر غلط الزام لگائیں گے تو ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ پاک باز مومن عورتوں پر اگر کوئی الزام لگائے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ پوری قوت سے اس الزام کی تردید کریں اور ایسے الزاموں کو اپنے درمیان پلنے بڑھنے کا موقع نہ دے۔
اپنے معاشرے کو بہت صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھو، کسی کو اس کا موقع نہ ملے کہ وہ تمہارے بیچ بے حیائی پھیلانے میں کامیاب ہو جائے۔ شرم و حیا کو عام کرو اور اپنے درمیان کسی کو بے حیائی کا بیج مت بونے دو۔ اللہ کا خاص فضل اور اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے بے حیائی سے تمہیں بچانے کے لیے ایمان کے مضبوط قلعے کی حفاظت ادا کی ہے۔ اس قلعے کی دیواروں میں کسی کو نقب مت لگانے دو۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان بے حیائی اور برائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے اپنے خاص فضل سے تمہیں عفت و پاکیزگی راہ دکھائی ہے، اس راہ میں مضبوطی سے جمے رہو۔ اچھے لوگوں کو اچھے ناموں سے یاد کرو، برے لوگوں کو برے ناموں کے حوالہ کرو۔ اچھے لوگوں کو اللہ مغفرت کا تاج پہنائے گا۔ دوسروں کے گھروں میں جانے سے پہلے اپنے آنے کی اطلاع کر دو اور گھر والوں کو سلام کرو، یہی اچھا طریقہ ہے۔ بغیر اجازت اندر نہ جاؤ اور اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، یہی پاکیزہ انداز ہے۔ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زینت کو چھپائیں، یہی ایمان کا تقاضا ہے اور اسی میں دونوں کے لیے پاکیزگی ہے۔ ایمان والو، اللہ کی طرف رجوع کرو، کامیابی کے وعدے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ معاشرے میں نکاح کو فروغ دو، جو عورتیں بے شوہر کی ہیں یا جو مرد بے بیوی کے ہیں ان سب کی شادیاں کراؤ۔ غربت کو شادی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دو، اطمینان رکھو اللہ روزی میں کشادگی دے گا۔ جن لوگوں کے نکاح کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھے اور پاک دامنی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں، اللہ ان کے لیے بھی انتظام فرمائے گا۔ جو غلام آزاد ہونا چاہیں ان کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو، آزادی حاصل کرنے میں ان کی مدد کرو، انہیں آزادی اور عزت والی زندگی دلانے کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ بدکاری کو معاشرے میں کمائی کا ذریعہ نہ بننے دو۔ دنیا کی چند روزہ دولت کے لیے بدکاری کا راستہ نہ خود اختیار کرو نہ کسی اور کو اس کے لیے مجبور کرو۔ اپنے دل میں اللہ کا نور بساؤ، اس نور کی قدر کرو، اسے جان سے زیادہ عزیز جانو۔ اللہ کا نور دل میں بساؤ گے تو پوری زندگی روشن ہو جائے گی اور پوری کائنات روشن نظر آئے گی۔ جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے انہیں اللہ کی یاد میں لطف ملتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے مسجدیں آباد کرتے ہیں، صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ دنیا کا کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے، نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتا ہے، وہ آخرت کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہترین کاموں سے آراستہ کرتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جائے تو کہو کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ایمان کی حفاظت کرو، اچھے نیک کام کرو، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اللہ تمہیں اقتدار بخشے گا، تمہارے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، خوف و خطر کے حالات سے نجات دے گا اور امن و سلامتی سے نوازے گا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی بات مانو، اللہ کی رحمت تم پر سایہ کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔